نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ غزہ کی لڑائی کو کئی دن ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں یہ سیاسی شیوخ کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ کچھ لوگوں نے صرف دوائی پہنچائی، کچھ لوگوں نے بوتلیں پہنچائی، بولے کچھ بھی نہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کے یہاں تو یہ بھی ہے کہ قنوت نازلہ بھی وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی خاموشی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بھائی صاحب 4 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساروں کے پاس اپنی وردی نہیں ہے۔ یہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دوسروں کی وردی ہائر کرتے ہیں، اس سے حفاظت کرتے ہیں، اپنے پاس ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا نے بڑی بڑی ٹیکنالوجی بنا لی، اور یہ سارا اتنا بڑا ملک ہے، شیوخ کا 10 ملک ہے، اس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو اپنے پاس وردی نہیں، اگر یہ بولیں گے بھی تو کیا بولیں گے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سارے شیوخ کے اس بات کا پتہ ہے کہ پوری دنیا کا یہود اور نصارہ اسرائیل میں ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آسانی سے جا سکیں اور آ سکیں اور اپنے مذہبی روایات برقرار رکھ سکیں۔ عیسائیوں کے لیے حضرت مریم علیہ السلام وہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں۔ یہودیوں کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بڑے بزرگ ان کے وہی ہیں۔ تو یہ وہاں پوری دنیا کو لوگ جانا چاہتے ہیں اطمینان کے ساتھ، اور آنا چاہتے ہیں، جیسے آپ مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں۔ ایک مثال دی میں نے۔ تو یہ سارے پوری دنیا کے حکمرانوں کا، یہود اور نصارہ جتنے بھی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت قائم ہو جائے، اور اس کے لیے پوری جانی مال قربانی وہ دے رہے ہیں۔ آپ کے بڑوں کو اس کا پتہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب میٹنگ کرتے ہیں، یہ شیوخ، تو پہلے سے طے کرتے ہیں کہ ہم اپنا حق لے کے اٹھیں گے، چاہے وہ حق 10 گز ہی کیوں نہ زمین کیوں نہ ہو، اور دوسروں کو ذلیل کر کے اٹھیں گے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ پہلے جتنی لڑائی تھی، میٹنگ کے بعد اس سے زیادہ لڑائی ہو گئی، اور وہ لڑائی برسوں تک ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جب تک کہ بارود نہیں پھینکے گا، شہروں کے شہر ویران نہیں کرے گا، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یورپ میں اس کا الٹا ہے۔ یورپ میں یہ ہے کہ پہلے تو لڑائی نہیں ہوتی، اور اگر کبھی لڑائی ہوئی تو پہلے سے دونوں فریق یہ طے کر کے بیٹھتا ہے کہ ہم مل کر کے کیسے فیصلہ کریں گے جو قوم کے لیے، امت کے لیے، سارے کے لیے فائدہ مند ہو، وہ یہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں 10 مرتبہ بیٹھتے ہیں اور مسئلہ حل کر کے اٹھتے ہیں، اور کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے شیوخ کے میٹنگ میں اور یورپ کے میٹنگ میں۔ اور چوتھی بات ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آج میں بول بھی گیا بڑی سلطنتوں کے سامنے، تو سال بھر کے اندر میری کرسی کا پتہ نہیں ہوگا، مجھے جلا وطن ہونا پڑے گا، اور یا پھانسی ہوگی، اور اپنے ہی لوگ مجھے یہ کر کے دیں گے، دوسرے لوگ تو صرف تماشا کہیں گے۔ تو دوسروں کے لیے جب اپنے قوم پر اتنا اعتماد ان کے کو نہ ہو، تو پھر وہ کیسے آپ کو کریں گے؟ اور 5ویں بات یہ ہے کہ یہ شیوخ جب ایک مرتبہ آتے ہیں تو پھر ہٹتے ہی نہیں، 30 سال 40 سال تک نہیں ہٹتے۔ یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ یورپ میں اگر کوئی اس کی کرسی چلی گئی، وزارت سے نیچے اترے، پھر دوبارہ سیاست میں بھی نہیں آتے۔ ہمارے یہاں، ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ سیاست پر رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ قوم یا تو ذلیل کرتی ہے، یا پھانسی دیتی ہے، جلا وطن کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سب فرق ہے یورپ میں اور ان شیوخ میں، جس کو ایسے بیچارہ یہ خاموش ہے، ڈر کی وجہ سے خاموش ہے۔ ہو سکتا ہے ہمدردی ان کو ہو، لیکن کیا کرے، کیسے کرے، ان کی یہ مجبوریاں ہیں۔ یہ ہے تجزیہ ابو سلمان جمالی کا، چاہے آپ اس میں اتفاق کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ ہے چھوٹا سا تجزیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔